الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حرب الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى ومولاهما والفاطمة. ایدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قبر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں پیا کرتے ہیں سنی، یوں پیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، اس وقت کا یہ پروگرام، یہ مجلس ہر سال ہوتی ہے. اس سال میں تاخیر ہوئی 15-20 منٹ، تو کوئی بات نہیں ہے. اور اس وقت یہ 8 بجنے والا ہے. 15 منٹ صرف دیں گے. اور یہ 15 منٹ 20 منٹ کیا، یہ محفل جو ہوتی ہے صرف ذکر حسین کو ہم کرتے ہیں برکت کے لیے. ہم ذکر حسین کرتے ہیں برکت کے لیے. دل سے کام کیا جائے، عقیدت سے کیا جائے، محبت سے کیا جائے. آپ 5 منٹ کریے، وہی برکت ملے گی. اور وہی 1 گھنٹہ کریے تو اس میں بھی وہی برکت ملے گی. عقیدت، محبت اور ہونا چاہیے. جب عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کام جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں. وقت کا زیادہ ہونا، کم ہونا، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. محرم اس تاریخ ہے، آپ حضرات اسی محرم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. عاشورہ کا دن کتنا اہم ہے اور اس کا تعلق ہمارے نبی کے نواز سے سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں سے ہے. اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اور وہ خاص کر تاریخ آتی ہے تو ہر سنی صحیح العقیدہ کے دل میں ایک جذبہ جاگتا ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی کے نواسے نے ہمارے لیے اپنے گھر بھر کو قربان کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے نبی کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بھر کو ہمارے لیے قربان کر دیا. کیوں قربان کیا؟ امام حسین نے اپنے گھر بھر کو اس لیے قربان کر دیا، اپنی قربانی اس لیے پیش کر دی کہ برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں آ جائیں. بہت ہی آسان زبان میں، آسان لہجے میں آپ اللہ کو سمجھا رہا ہوں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے کہ برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں آ جائیں. اس وقت کا جو امیر تھا، جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا،
इसका नाम यजीद था। बहुत ही मजहब था, उसने बुराइयों को फैला रखा था, बुराइयों को आम कर रखा था, खुद बुरा था और दूसरों को बुराइयों से रोकता भी नहीं था। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि ये बुराइयों को फैला रहा है, बुराइयों को जन्म दे रहा है, बुराइयों से लोगों को रोकता नहीं है, लोग बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, तमाम बुराइयां फैल रही हैं, तब इमाम हुसैन ने उससे कहा कि तुम बुराइयों से बाज आ जाओ। जो भी काम शरीयत के खिलाफ है, जो भी काम समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, उन कामों से रुक जाओ, बाज आ जाओ। और जो काम शरीयत के मुताबिक इस तरह से करने का हुक्म दिया है, जिससे हम हर तरह से महफूज रह सकते हैं, हमारी दुनिया और आखिरत बन सकती है, ऐसे काम करो और ऐसे काम करने का लोगों को हुक्म दो। जब ये बात इमाम हुसैन ने कही, यजीद ने कहा था इस बात को नहीं मानेंगे, तो आपने फरमाया कि नहीं मानोगे। यहाँ तक की बात आ गई कि बस यजीद ने ये पाबंदी लगा दी कि इमाम हुसैन हमारे हाथ से बैत करे वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन हमारे हाथ से बैत करे वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि मेरे हाथ जो है ये नाना रसूल ने अपने हाथों में पकड़े हैं, मेरे इन हाथों ने अल्लाह के रसूल के चेहरों पे ये हाथ फेरे हैं, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी मुबारक से ये हाथ लगे हैं, अल्लाह के रसूल ने इन हाथों को चूमा है। अल्लाह के रसूल ने इन हाथों को चूमा है, तो अब ये हाथ किसी नापाक हाथ में नहीं जा सकते हैं। सब तो बढ़ सकता है, लेकिन किसी के हाथ किसी गलत आदमी के आगे ये सब जो है कम नहीं हो सकता है। हमारे हाथ कट तो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ किसी नापाक हाथ में नहीं जा सकते हैं। जब ये बात पूरी हो गई और इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि मैं मेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता, या तो तू तौबा करके सही रास्ते पे निकल जा, या फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं कहा ठीक है, मेरी हुकूमत है, मेरी हुकूमत में रहते हो, मेरे मातहत हो, तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ होते हुए हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पूरे घर को दिए हुए करबला के मैदान में पहुंचे। आप तारीख पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तकरीरें सुनते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। वहां पे जिस तरह से आप लोग बार बार आप वहां से निकलते थे कि निकल जाए, लेकिन जब वहां से जब सवेरा होता वह देखते थे कि जहाँ से चले हैं वहीं पे खड़े हुए, यानी करबला शरीफ करबला के मैदान में। आपने फरमाया कि अल्लाह की मर्जी यही है, वहीं पे खैमाजन हो जाते हैं। और खैमाजन होने के बाद यजीद से गुफ्तगू बातचीत जारी थी, यहाँ तक कि मुहर्रम का महीना आता है, 7 तारीख आ जाती है, और यजीद के लश्करी इब्न ज़ियाद वगैरह बहुत दबाव बनाते हैं अपना ताकत की बुनियाद पे कि इमाम हुसैन मान जाओ, यजीद के हाथ पे हाथ दे दो। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, यह हाथ रसूल के हाथ में गया है, किसी हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम आई और 10 मुहर्रम से पानी बंद हो गया। अल्लाह के रसूल के नवासों पे, रसूल के घराने वालों पे पानी बंद कर दिया गया। 10वीं मुहर्रम आ गई, 10वीं मुहर्रम आई, क्या क़यामत का दिन था। तो क्या मंजर मुसलमानों आप गौर कर सकते हैं। एक ताजिया ये लेकर के आप या हुसैन करते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा मंजर लगता है। कोई आदमी अपने आप में नहीं रहता है, अपने उसमें नहीं रहता है, थोड़ी देर की प्यास में दौड़ने में क्या हालत हो जाती है। और जिनको 3 दिन से पानी न मिला हो, और ऐसा रेगिस्तान जिसमें धूप हो, धूप में तेजी हो, रेत ऐसी हो कि पैर रख दिए जाए तो उस पर आवले पड़ जाए, जहाँ पानी का कहीं शान गुमान भी न हो, पानी भी न मिला हो। ऐसी हालत में क्या गुजर रही होगी अहले बैत अतहार पे, नबी के घर वालों पे, नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे कैसी गुजर रही होगी। यही 10वीं तारीख थी। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद ने उसे हुज्जत फरमाई थी। यजीद से कहा था कि अब भी वक्त है, मान जाओ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो कि मेरे नाना ने मेरे बारे में क्या कहा है कि
على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دام منا، جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے گیا وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اور تم جانتے ہو جس نے ہم سے دشمنی کی اس کے لیے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، جو اہل بیت الحال سے بغض و عناد رکھتا ہوا اس دنیا سے گیا گویا کہ حالت کفر میں اس نے موت پائی۔ تو میرے مرتبے کو جانتے ہونے کے لیے عزیزیوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، اتنے گندے ہو چکے تھے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کو صرف ایک ان کے زبان کو ایک جملہ تھا کہ عزیز کی بیعت کر لو، تو کہا بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے رفقا تھے، جتنے آپ کے ہمدرد تھے، سب نے ایک کر کے مسلمانوں جامع شہادت نوش فرما دیا۔ اب صرف اہل بیت اطہار کے چند نفوس قدسیہ تھے جو کہ خیمے میں تھے۔ حضرت امام حسین باہر خیمے میں تھے، حضرت عباس ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اصغر ہے، 6 ماہ کے حضرت امام حسین ہے، چند لوگ ہیں، بچے پیاس سے بالکل بےحال ہیں۔ سکینہ کی آواز حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جاتی ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں خیمے کے اندر، پوچھتے ہیں، کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب تیرا چچا پانی لے کر کے آئے گا۔ مشکیزہ اٹھاتے ہیں، اس نہر کی طرف جاتے ہیں، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ عباس علمبردار آ رہے ہیں۔ یہ بہت سی طاقتور ہے، ان کے علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے شیر ہیں، ان کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ بہرحال آپ پہنچ گئے نہر تک، مشق کو بھر دیا، وہ بہت مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، مشق کو بھر دیا، مشکیزہ بھر دیا، گھوڑے پہ رکھ دیا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا کہ اگر خیمہ اہل بیت میں ایک قطرہ پانی کا پہنچ گیا تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ یزید کے آخر یزید کا کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ آپ کے اوپر لوگوں نے بات کیا، ایک بازو کٹا، علم کو دوسرے ہاتھ سے تھام لیا۔ جب دوسرے سکینہ خیمے سے ملاحظہ کر رہی ہے کہ میرے چچا پانی لے کر کے آتے ہوں گے، میرے چچا پانی لے کر کے آتے ہوں گے، جب علم بنانے لگا، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں علم تھام لیا، منہ میں گھوڑے کے نگیڑ کو رسی سے پکڑ لیا اور علم ڈگمگا رہا تھا۔ اسی طرح سے سکینہ کا دل بھی ڈگمگا رہا تھا کہ علم دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ دوسرے بازو پہ بھی شمیر تلوار والی بازو کٹا، علم نیچے آیا، سکینہ کا بھی دل بےحال ہوا کہ اب میرے چچا پانی کیسے لے کر کے آئیں گے۔ مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا اور اس وقت ایک منظر کشی کسی شاعر نے کی ہے کہ پکارے عباس ہے سکینہ، میں پانی لاؤں خون پینا، پکارے عباس ہے سکینہ، میں پانی لاؤں خون پینا، کٹے بازو چھڑا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے بازو چھڑا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ مشکیزہ ہوئے دبائے ہوئے حضرت عباس علمبردار گھوڑے پہ ڈرائے ہوئے جاتے ہیں۔ یزید نے کوہرام مچا، ایک طرف سے آپ کو بڑی الغار کی تیروں کی بارش کی تلواروں سے وار کیا، گردن آپ نے زخم کی طرف نالا کر کے نیچے آ گئی۔ سکینہ نے کہا میرے چچا کو نیچے آ گئے۔ جب آپ نیچے آ گئے آپ نے پکارا حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسین دوڑتے گئے اور آپ کے سر کو کب سے جھاڑا، آپ کی سانس چل رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے بھائی عباس، آپ نے زندگی بھر مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آپ نے یقین مجھے پکارا آقا مولا، آقائی مولائی سیدی کہہ کے مجھے مخاطب کیا۔ اب آخری وقت ہے، اب مجھے بھائی کہنے والا کوئی نہیں ہے، آخری بات تو مجھے بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس نے آپ کو کھولا اور حضرت امام حسین کا آخری دیدار کیا اور فرمایا کہ یا اے میرے
کہہ کر کے آپ وہ جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت امام حسین سینے سے لگا لیتے ہیں، خیمے میں بحرام ہنستا ہے، سکینہ رو رو کے ہاتھ گزرتی ہے اور حضرت امام حسین آپ کی لاش کو لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت پیچھے دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی جب میدان میں جانے کی یاد مانتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر پیچھے سے حضرت علی اکبر آتے ہیں، حضرت علی اکبر بھی میدان میں جانے کی یاد مانگتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون آ رہا ہے، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ امام حسین کے بیٹے علی اکبر ہے، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کہا کہ ان کی صورت وہ اللہ کے رسول جیسی ہے۔ جب اہل مدینہ کو نبی کی یاد آتی تھی تو حضرت امام حسین کے دروازے پہ آتے تھے اور آواز صدا لگاتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ۔ تو حضرت علی اکبر باہر آتے تھے، صحابہ زیارت کر کے رسول کی یاد کو تازہ کر دیا کرتے تھے اور حضرت علی اکبر نے جب دیکھا لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، چکا چوند ہو گئی، کتنا روشن چہرہ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، سبھی نجپال کا بیٹا ہوں، نام مصطفیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے سما والے مکہ یہاں تک کہ حضرت علی اکبر بھی میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ شبیہ مصطفیٰ خون میں تڑپ رہی ہے، آپ کی لاش کو لے کر کے خیمے میں آتے ہیں۔ اب کوئی نہیں بچا، دیکھتے ہیں کہ بیمار زین العابدین جن کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے وہ اپنے جگہ سے اٹھ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا بات، کہاں قاسم چلے گئے؟ قاسم چلے گئے، علی اصغر پیاس میں چلے گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اے بابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ تیز بخار ہے، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، یا قیامت میں دن میں بابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ حسین تم نے میری نسل کو بھی چلنے نہیں دیا، تم سے حسینی سادات کی نسل چلے گی، تم سے فاطمی سادات کی نسل چلے گی، تم سے اللہ کے رسول کی نسل چلے گی۔ تو یہ ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ تمام تقسیم کر کے وہ جو بھی آپ کو امانتیں ملی تھی اللہ کے رسول سے، سید اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب آپ کو سپرد کی اور آپ کو تربیت اور آپ کو جو بھی باتیں بھی ترمیم کر کے آپ کو ملا دیا اور میدان میں چلے گئے۔ پھر آپ نے حجت فرمائی کہ میرا گھر برباد ہو گیا، میرا گھر پورا شہید ہو چکا ہے، اب بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو، اپنی باز آ جاؤ، تمہارے لیے کچھ رعایت ہو سکتی ہے۔ یزیدیوں کے طریقے سب کا کچھ نہیں، پہلے بیعت کرو بعد میں بات کرو۔ فرمایا کوئی بیعت نہیں ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنے آپ کو زخم لگے کہ آپ بالکل نڈھال ہو گئے۔ نیچے آتے ہیں، آنے کے بعد شکر یقین آتا ہے اور آپ کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین آنکھ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا وقت ہے؟ کہاں جمعے کا وقت ہے، کیا ہو رہا ہوگا؟ کہاں جمعے میں امام خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، ادارہ ہٹ جا اور مجھے ربی بارگاہ میں آخری سجدہ کرتے دیتے۔ جو یہ آخری سجدہ کرتے ہیں وہ شبیہ اوپر تلوار کے وار سے حضرت سیدنا امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، یزیدیت ہمیشہ کے لیے مر گئی۔
امام حسین کا پیغام تھا، امام حسین کا پیغام تھا کہ ہمیشہ حق بولنا، ہمیشہ صحیح بات کہنا، حق کے آگے حق جھوٹ کے آگے کبھی سر کو نہیں جھکانا۔ امام حسین نے بتا دیا کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے محبت کرنا، امام حسین نے بتا دیا کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا، امام حسین نے بتا دیا کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا، امام حسین نے بتا دیا کہ نبی کی عظمت سے بتائیدہ پہ آش نہیں آنے دینا، امام حسین نے درس دے دیا کہ تم اچھائی کے لیے آئے ہو، اس لیے ہر وقت اچھا سوچنا، برائی سے بالکل دور رہنا۔ یہ امام حسین نے ہم کو سبق دیا۔ امام حسین شہید ہوئے، یہ حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، یہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ بہت سے لوگوں نے امام حسین کے لیے خراج عقیدت پیش کیا، صرف مسلمان ہی نہیں، تمام بہت سے دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بہت بڑے اسکالر، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور بہت بڑے بڑے دانشور، انہوں نے امام حسین کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت مان جائیں گے۔ سب لوگوں نے کہا اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی خراج عقیدت پیش کیا، ایسا کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے جس کو کسی شاعر نے تسلیم کیا ہے شعر میں، نور مجھ سے دل رہے مبارک برسا دولہا نور کا، نور مسلم رہے مبارک برسا دولہا نور کا، نور عامل نور قاسم جانے زہرا نور کا، نور عامل نور قاسم جانے زہرا نور کا، اصغر نوخیز کے مثل نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اب تو ہے نور تیرا سفر گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سفر گھرانہ نور کا۔ حضرت امام حسین نے جو ہم کو درس دیا مسلمانوں، اس طرح سے ہم کو رہنا چاہیے، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اچھے انسان بن کر کے ہم کو رہنا چاہیے۔ جب ہم ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک آدمی سدھرتا ہے اس کا پورا گھر اچھا ہو جاتا ہے، پورا سماج اچھا ہو جاتا ہے، اور ایک سماج اچھا ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا سماج جب اچھا ہوتا ہے تو اس سے ہمارے شہر کی، ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی ایک اچھی شبیہ سامنے آتی ہے اور ہر طرح کی ہم کو آسانی ہوتی ہے مسلمانوں۔ اس لیے بزرگوں کے طریقوں کو بالکل اپنے مد نظر رکھتے اسی طریقے سے زندگی گزارے، لڑائی جھگڑے اور شراب جوا ان سب باتوں سے بالکل دور رہے۔ جب لڑائی جھگڑوں سے بالکل دور رہیں گے، تمام آفتوں سے، تمام برائیوں سے دور رہیں گے۔ یہی آج اس محرم کا امام حسین کی بارگاہ سے، یہی امام حسین کے اس محفل سے ہی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اچھے بننے کی کوشش کریں اور اچھے خود بنے، اپنے گھر والوں کو اچھا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، سب کو سلامتی عطا فرمائے، سب کے کاروبار میں رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ کسی طرح سے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک میں، پورے بھارت میں امن، سکون، شانتی کا ماحول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس بچوں سے دیکھا اس کا اچھا مرحوم شادیاں مناتے تھے، وہ آتے تھے، یہاں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبر پہ اپنے رحمت نازل فرمائے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہمارے پروگرام کے مہینے کے اس میں حصہ لیتے تھے، جو لوگ ہیں اللہ ان کو اچھا رکھے، جو دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کی مغفرت فرمائے۔